السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ فاروق۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کا نظام تعلیم ویسے بھی باقی ممالک سے کافی حد تک پیچھے ہے، لیکن جب ایک شخص باہر کے ممالک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان آتا ہے صرف اور صرف پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، تو اس کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر زبیدہ چودھری، جو کہ ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ میں پروفیسر تھیں۔ انہوں نے کون سی مشکلات کا سامنا وہاں پہ کیا، کون سی مشکلات ان کو پیش آئی کہ انہوں نے یونیورسٹی کو چھوڑ دیا، آئیے جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ فائن۔ کون سی ایسی وجوہات تھی کہ آپ نے اپنے یونیورسٹی کو ہی چھوڑ دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، باہر سے جب بندہ پڑھ کے آتا ہے تو پاکستان میں پھر بندہ اپنوں میں رہتا ہے، اس کے لیے آسان، لیکن باہر کی تعلیم آسان نہیں ہے، بندہ مر کے پھر دوبارہ سے جیتا ہے۔ اور میں جاپان سے میں نے پی ایچ ڈی کی، جاپنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ممبو گاکشو کے تحت، اور فرسٹ وہ مجھے انڈین وومن کے نام سے وہاں پہ بلاتے تھے، کیونکہ پاکستان ابھی وہاں پہ نہیں جانا جاتا تھا۔ میں نے اس وقت پی ایچ ڈی کی اور پاکستان کو انٹروڈیوس کروایا۔ جب پی ایچ ڈی کر چکی تو انہوں نے مجھے بہت اچھی جاب کی آفر کی، میں نے کہا نہیں، مجھے واپس پاکستان جانا ہے، اپنے پاکستان کو سرو کرنا ہے۔ واپس آئی، میں نے این اے آر سی چک شہزاد جوائن کیا، وہاں پہ میں نے 2008 تک جاب کی، اور 3 بگ پروجیکٹ جینیٹک انجینئرنگ کے، اور فرسٹ ٹائم یہ پڑھائی جو ہے جینیٹک انجینئرنگ کی، جین ٹرانسفارمیشن ٹیکنالوجی کی، پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروائی، اور 3 کامیاب آپریشن کی پروجیکٹ کیے میں نے اس کے بعد میں نے ہزارہ یونیورسٹی تھرو پراپر چینل جو ہے وہ جوائن کی سنڈیکیٹ۔ 2008 میں وہاں پہ ایز اے ایسوسیٹ سلیکٹ ہوئی، اور 2010 میں فل پروفیسر BPS21 وہاں پہ سلیکٹ ہوئی، اور تھرو سنڈیکیٹ سلیکٹ ہوئی، اور ساتھ میں انہوں نے مجھے چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ وہاں پہ جانے کے بعد مجھے بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑے۔ ایک تو وہ عورت کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہ جی عورت دوسرے شہر اٹھ کے ساڑھے تے حکومت کرن چلی آ گئی۔ اب یہ انتہائی گالی وہاں پہ سمجھی جاتی ہے، عورت ان کے اوپر جو ہے سربراہ عورت۔ اور دوسرے یہ کہ وہاں پہ چونکہ میں مہاجر کشمیری ہوں، میرا کوئی جو ہے پولیٹیکل یا کوئی اور بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لہٰذا میں نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ کوئی اور رشتہ دار، تو میں اکیلی وہاں پہ یہ کرتی تھی۔ یہ بھی ان کے لیے جو ہے مطلب میں ایک گیم بن گئی تھی کہ اس کی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ مجھے پشتو نہیں آتی تھی۔ وہاں پہ اگر میرا جب انہوں نے 2010 کا BPS21 کا پروفیسر سنڈیکیٹ کا میرا آرڈر ہوا، اور انہوں نے میرا جو ہے نوٹیفیکیشن روک لیا۔ جب میں بار بار پے فکسیشن کے لیے اور نوٹیفیکیشن کے لیے جاتی تو وہاں میں مجھے پے بھی نہیں دی جاتی تھی، اور میرا چیک وہاں سے ایشو ہوتا تھا لیکن میرے اکاؤنٹ میں سیلری نہیں آتی تھی۔ اب جب میں جاتی تو وہ کہتے ہیں پشتو میں بولو، اناملی کمیٹی میں ڈال دیتے، اور صبح سے شام تک میں وہاں پہ جو وہ کمیٹی سو کال کرتے اس کمیٹی روم میں بیٹھی، اور کوئی بندہ نہیں آتا، اور مائنس ٹمپریچر میں سارا دن بیٹھ کے نکلتی جی میری سیلری نہ میرا نوٹیفیکیشن۔ کرتے 2016 آ گیا۔ 2016 میں تھرو پراپر چینل جو ہے VC کے انٹرویو کے لیے مجھے انہوں نے بلایا، اور ڈاکٹر عطاء الرحمن اس کے چیئرمین تھے۔ آپ نے ہزارہ یونیورسٹی کو جوائن کب کیا تھا؟ 2008 کے سنڈیکیٹ میں۔ اس وقت کے وائس چانسلر کون تھے؟ جی اس وقت وائس چانسلر ڈاکٹر احسان صاحب تھے، بہت اچھے تھے۔ اس کے فوراً بعد ڈاکٹر احسان صاحب کسی وجہ سے وہاں سے چلے گئے، اور ڈاکٹر حبیب مرحوم جو ہیں وہ وہاں پہ آ گئے۔ وہ ان کی جو ہے طریقہ کار اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ نیگیٹیوٹی وہاں پہ بہت زیادہ سپریڈ ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے یہ 2016 میں جس نے مجھے ٹارچر کر کے وہاں سے جاب چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ 2017 میں ٹارچر آپ کو کون کرتا تھا؟ جی وہاں پہ ایک نیا VC آیا تھا جو اسسٹنٹ پروفیسر سے ڈائریکٹ وائس چانسلر بن کے آیا، اس کا نام تھا ڈاکٹر ادریس۔ اور ادریس نے انتہائی گندی لینگویج، اور میں نے ان کو کلپ بھی دیا ہے کہ وہ اپنے پرسنل باڈی گارڈ کے ذریعے جو ہے وہ ہر وقت کال کروانا، اور انتہائی غلیظ۔ ٹارچر کس بیس پہ آپ کو کیا جاتا تھا؟ کیا وجوہات تھی ٹارچر کرنے کے پیچھے؟
جی ان کی یہی تھی کہ چونکہ اس کا سی وی اسٹرانگ ہے تو باقی لوگ اس کے مطابق اپنا سی وی نہیں کر سکتے، ان کو مجبوراً اس کے برابر کرنا پڑے گا، اتنا تنگ کرو گے یہاں سے یہ چھوڑ کے چلی جائے۔ اور انہوں نے مجھے اندر سے کمرہ بھی میرا ختم کر دیا جہاں پہ میری رہائش رکھی ہوئی تھی، اور میں مجبور ہو کے پنجاب چوک میں، آپ کو پتہ ہے کتنے خطرناک ایریا، عورت وہاں پہ اکیلا رہنا، وہاں پہ میں فیصل آرکیڈ کے اندر 24 نمبر۔ کیا آپ کو کبھی فزیکل ٹارچر کیا؟ جی مجھے 2016 کو 16 اگست کو انہوں نے مجھے بلایا اور وی سی نے صبح 8 بجے میرے کمرے میں آ گیا، کہتا ہے کہ 5 سال پہلے تم نے ان اسٹوڈنٹ کو 5 نمبر کم دیے، اس کے پیپر لیا اور کلاس کے اسائنمنٹ۔ میں نے کوآرڈینیٹر کو بلا کے میں نے کہا وی سی صاحب نئے آئے، ان کو پتہ نہیں طریقہ کار کا، سارا سمجھایا کہ ودن 1 ویک ہماری سیکریسی کو سب یہ جمع کروانی ہوتی ہے، 5 سال پرانا کوئی ریکارڈ میں اسٹوڈنٹ پاس بھی اور فیل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کو اس نے نہیں مانا اور ایچ او ڈی کو کال کی، سر جی اب اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ چھٹیاں میں 2 بجے کے بعد آؤں گا، تو وی سی باہر نکلتے ٹائم مجھے کمرے کے اندر لاک کر گیا، اور پھر جب 2 بجے آیا تو اس نے اس کو ایچ او ڈی منظور حسین کو کہا کہ سر جی اب کیا کروں؟ وی سی اس کو سر جی کہہ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میرے اسٹوڈنٹ کو بلاؤ، اس کو سیٹ کے بیسمنٹ میں لے جائیں۔ تو جب یہ کہا میں نے کہا کوئی مجھے ٹچ نہیں کرو، میں کہیں پہ نہیں جاؤں گی۔ جب میں نے یہ کہا کسی نے مجھے انہوں نے تھپڑ مارے، میرے بال کھینچے، اور اس دوران یہ کس نے کیا تھا؟ آپ کے بال کھینچے، آپ کو تھپڑ مارا؟ ایک خاتون کو تھپڑ مارنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ جی یہ اس میں وی سی ادریس تھا، اس میں منظور حسین جو ایچ او ڈی باٹنی تھا، اور منظور شاد تھا جو کہ اس وقت کا رجسٹرار تھا، یہ لوگ اس میں شامل تھے۔ تو آپ کو اس ٹائم کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا یا یونیورسٹی اس ٹائم خالی تھی؟ جی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور یونیورسٹی میں سوائے اس گروپ کے اور کوئی نہیں تھا جو مجھے بچا سکتا، اور میں چلا رہی تھی جہاں تک میری کوشش تھی کہ میری آواز باہر تک کسی طرح جائے، لیکن خدا کے سوا میری آواز نہیں، اور اکیلی میں تھی۔ اور میں نے ڈی پی او، اس زمانے کا ڈی پی او تھا چودھری سیف یا سیف کے نام سے کوئی، میں نے اس کو ڈی پی او صاحب مجھے ریسکیو کریں، پھر پولیس آئی، اس نے مجھے ریسکیو کی اور مانسیرا تک چھوڑ کے گئی پولیس مجھے۔ اور اس چیز کی میں نے ایف آئی آر، آج دن تک انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی، کیونکہ وہ چونکہ وہ منظور حسین اس ایریے کا ڈان ہے، اور تمام جتنے چپراسی یا کلرک یا جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں وہ سارے اس کے کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، اور جو تھانے وہ بھی اس تھانے میں بھی سارے اس کے شنکیاری تھانہ تھا، وہ بھی اس کے سارے رشتہ، آج دن تک وہاں پہ ایف آئی آر نہیں کاٹنے دی، جس کی وجہ سے میں جاب چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی۔ اور میں ڈبل پی ایچ ڈی جاپان اور یو کے سے پی ایچ ڈی ہونے کے بعد اس وقت مجبور ہو کے 30,000 پہ ایک جاب کر رہی ہوں، اور اس میں سے 10,000 میرا ٹرانسپورٹ پہ لگ جاتا ہے، 20,000 سے میں اپنی لائف۔ آپ نے 2008 میں جوائننگ کی، 2017 میں آپ نے یونیورسٹی کو چھوڑ دیا، اس دوران آپ کو آپ کی سیلری ملتی تھی؟ جی انہوں نے صرف 2011 تک مجھے دی ہے، بلکہ 12 کے بعد سے انہوں نے مجھے سیلری نہیں دی، جبکہ کچھ مہینے میں نے جا کے پتہ کہ میری سیلری کے چیک وہاں سے ایشو ہو جاتے تھے، لیکن وہ جاتی کہاں تھی، مجھے آج دن تک نہیں ملی، جس کے لیے میں رو کے میں ہائر ایجوکیشن میں بھی گئی، اس کی پشاور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فرح حامد اس کے پاس بھی گئی، گورنر صاحب کے پاس گئی، لیکن کسی نے منظور کا ساتھ دیا میرا، چونکہ میں کشمیری ہوں اور میری نان پشتو لینگویج اسپیکنگ ہوں، میرے کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کی، اور میں فارن کوالیفائڈ ہوں، اور مجھے جتنا بھی ان سے ہو سکے مجھے انہوں نے ٹارچر کیا، میری کسی نے نہیں سنوائی کی، اور ایچ ای سی نے بھی میری کوئی سنوائی نہیں کی آج دن تک، نہ مجھے کہیں پہ جاب دی گئی الٹرنیٹ تاکہ میں اپنی لائف کو پل کر سکوں۔ میں ایک ٹیلنٹڈ بندہ، جو باہر سے اسکالرشپ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ اس کی وجہ سے آپ کو فیملی میں کوئی ایشو جو آپ نے فیس کیا ہو؟ ہاں جی میں نے بہت زیادہ فیس کیے ہیں، چونکہ جب انہوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے تھپڑ مارے، اور جو ہے میرے بال کھینچے گئے، یہ چیز جب میرے ہسبینڈ اس وقت ساہیوال یونیورسٹی میں پروفیسر جب یہ سنی تو انہیں جو ہے وہ فالج کا اٹیک ہو گیا، وہ جو آج تک بیڈ ریسٹ پہ ہیں ان کی بھی میں خدمت کر رہی ہوں، اور میری 3 بیٹیاں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہو، بچیوں کی پڑھائی پہ بہت زیادہ ان کو ذہنی اس چیز کا بہت زیادہ شاک لگا، اور پھر انہوں نے جو ہے میرا ریموول بنا کے میری بچیوں کے اسکول میں اور اسلام آباد جہاں میں کرائے کے گھر پہ رہی ہوں، انہوں نے وہاں پہ یہ دیواروں پہ چشمہ کیا، میرا ریموول لیٹر اس کے سارے پروف میرے پاس موجود ہیں، اور میرے سسرال گاؤں کلر سائڈ ہیں، وہاں پہ گاؤں کے اندر ہر جگہ ہر گھر میں انہوں نے میرا ریموول لیٹر پہنچایا، اور ایون بچیاں جس ٹرانسپورٹ سے جاتی تھیں ان کی ٹرانسپورٹ کو بھی ان کے میرے ریموول لیٹر دیے گئے، پتہ نہیں یہ کیا ان کا تھا
اور مجھے جو کال کی جاتی تھی وہ انتہائی غلیظ قسم کی کال، جو کہ پرسنل وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی ادریس کے پرسنل باڈی گارڈ جو تھے وہ مجھے یہ کال کرتے تھے، ان کے سارا پروف۔ آپ کا اس ٹائم کیا مطالبہ ہے؟ میرا یہی مطالبہ ہے کہ میری جاب میں 8 سال ہو گئے کورٹ میں چکر لگا کے، چونکہ یہ پاورفل ہیں اور یونیورسٹی کی طرف سے سارے یہ فنڈ پیسہ کھلا لگا رہے ہیں، جس سے میں جو ہے میں رل رہی ہوں کورٹ کے چکروں میں، اور میری فیملی جو ہے بہت زیادہ سفر کر رہی ہے، میں خود سفر کر رہی ہوں۔ 8 سال ہو گئی میری عمر کو، اسی طرح کورٹ کے اندر میری جاب بحال کی جائے اور مجھے جو میرا رائٹ ہے وہ دلایا جائے۔ میری یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے، میں کشمیری مہاجر ہوں اور مجھے جو ہے جتنی میں نے اس ملک کی خدمت کی، اپنی جان تک قربان کی، میرے والد صاحب، میری بھائی جو شہید ہوئے، میرے جو گرینڈ پیرنٹس اس ملک کے لیے شہید کیے گئے، اور میرے ماموں نے اس ملک کے لیے جو ہے جتنی خدمات دی ہیں، مجھے جو ہے اپنی جاب پہ بحال کیا جائے، اور میرے جو انہوں نے بینیفٹس 2010 سے روکے وہ مجھے دلائے جائیں، اور میری عزت جو ہے HEC میں جو میری ہے وہ بحال کی جائے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ UK اور جاپان کی یونیورسٹی سے ڈبل PhD کرنے کے بعد جب پاکستان کی خدمت کے لیے آئیں تو انہوں نے ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کو جوائن کیا۔ ادھر انہوں نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، نہ صرف مینٹلی بلکہ فزیکلی اور اکنامکلی بھی ان کو ٹارچر کیا جاتا رہا۔ ان کو فزیکلی اس قدر ٹارچر کیا کہ ان کے بالوں کو کھینچا جاتا، ان کو گھسیٹا جاتا، ان کو ایک بند کمرے میں رکھا گیا تھا کچھ ٹائم کے لیے۔ اس کے بعد ان کو اتنا شدید زخمی کیا کہ ان کے دانت تک توڑ دیے گئے۔ ایک عورت اس پہ ہاتھ اٹھانا ویسے ہی ایک گناہ ہے، گناہ کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہاں پہ تمام ظلم کی جو حدیں ہیں ان لوگوں نے پار کر دی گئی تھیں۔ تو ایسا ملک جہاں پہ تعلیم کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، اس ملک کا کیا بنے گا؟